بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ انو حاضر ناظر رب منیا انو حاضر ناظر رب منیا حاضر دی پوجا کرنی ہے تینو حاضر ناظر رب منیا اللہ کو نہیں اللہ لال شہباز کلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے جہنم میں کہیں گے ہم گمراہی پر تھے جب ہم سجدے اللہ کے لیے سجدے طاہر القادری کے لیے طاہر القادری کے سجدہ کرنے والے جہنم میں کہیں گے ہم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ہر باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے. اولاد ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہوا کرتی ہے، لیکن وہ کون سا باپ ہے جو اپنی اولاد سے سچا پیار کرتا ہو، جو یہ فرق محسوس کرے کیا چیز میری اولاد کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز میری اولاد کے لیے نقصان دہ ہے. بیٹا آئس کریم مانگے، بیٹا چاکلیٹ مانگے، باپ محبت سے خرید کے دیتا ہے. نہ سمجھ معصوم بچہ چڑیا گھر میں سانپ دیکھ لے اور بابا کے پیچھے لگ جائے ابو سانپ گھر لے کے جانا. اگر باپ کو سچا پیار ہوگا تو بیٹے کے ہاتھ میں سانپ نہیں دے گا. وہ جانتا ہے یہ چیز میرے بیٹے کے لیے نقصان دہ ہے. جس دل میں یہ فکر دنیا کے لحاظ سے ہے کہ کون سی چیز اولاد کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے، اگر اس دل میں اپنی اولاد کی آخرت کے لیے فکر نہیں ہے، دنیا کے لیے ساری فکر ہے، اور وہ اپنی اولاد کو ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا، ان چیزوں سے نہیں بچاتا جو قیامت کے دن فائدے اور نقصان کا سبب بننے والی ہیں، تو اس باپ کو اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے. میرے جملوں کو یاد کیجئے. دنیا کی تعلیم دینے والوں، اپنی اولاد کی دنیاوی سٹیٹس کے مطابق تربیت کرنے والوں، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ سکول میں داخل کروانے والوں، تم دنیا کی 60-70 سالہ زندگی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو، اچھی بات ہے، آپ کی اولاد ہے. لیکن اگر آپ کو یہ فکر نہیں، اس فکر کے ساتھ ساتھ کہ بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، مالدار بن جائے،
کار کوٹھی بنگلے والا بن جائے، دنیا اچھی گزارنے والا بن جائے، اس فکر کے ساتھ اگر یہ فکر نہیں بیٹا مسلمان بن جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو آپ کے دل میں اولاد کے لیے رحم نہیں ہے۔ اہل ایمان اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے ہیں، اہل ایمان اپنی اولاد کی دنیاوی زندگی سے پہلے آخرت کی زندگی کی فکر کیا کرتے ہیں، کہیں میرا بیٹا جہنم کی آگ میں نہ چلا جائے، کیونکہ قیامت کے دن یہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اولاد کی تربیت نہ کی، ان کو راہ حق کا راہی نہ بنایا، ہو سکتا ہے یہی گناہ آپ کی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ قیامت کے دن نجات کی کنجی عقیدہ توحید ہے۔ قیامت کے دن شرک کی ہلاکت انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ قیامت کے دن وہ انسان ہلاک ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھا، جس نے عقیدہ توحید کو نہ سمجھا، جس نے شرک کی ہلاکتوں کو نہ سمجھا، اور وہ زندگی گزارتا رہا۔ اسے نہیں معلوم جہنم سے نجات کی کنجی کیا ہے، اسے نہیں معلوم جنت میں داخلے کا سبب کیا ہے، تو پھر یاد کر لیجئے وہ کون سی چیز ہے جو اس کو قیامت کے دن بخشوا سکے گی۔ یہ منہج انبیاء کا منہج ہے کہ وہ اپنی اولاد کا عقیدہ توحید پہ ان کو درس دیتے ہوئے ان سے عہد لیا کرتے تھے۔ آئیے ایک نبی کا واقعہ قرآن ہمیں سناتا ہے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کی گھڑی آئی؟ موت کا وقت آیا، اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، اپنی اولاد سے سوال کیا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے ہے؟ ان سے پوچھتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میں مر رہا ہوں، میری موت کی گھڑی ہے، میرے سینے کو ٹھنڈ پہنچاؤ یہ بتا کر کہ تم میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے۔ بڑے بیٹے کو یہ وصیت کرنے والوں کہ میں موت کی چارپائی پہ آ چکا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال کرنا، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا۔ گناہ نہیں ہے یہ بات، غلط نہیں ہے یہ بات، لیکن یہ دنیاوی تعلیم تو دنیا کی زندگی سنوارنے کا سبب ہے۔ آخرت سنوارنے کا سبب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اپنی اولاد کی طرف سے یہ تسلی ہو کہ میں مر بھی جاؤں گا تو میرا بیٹا شرک نہیں کرے گا۔ کس کی پوجا کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد جواب میں کہتی ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ بابا ہم تیرے رب کی پوجا کریں گے، تیرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی پوجا کریں گے، وہی سچا الہ ہے، وہی الہ برحق ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی اللہ کے لیے فرما بردار رہیں گے، ہم لا الہ الا اللہ کے عقیدے پہ قائم اور دائم رہیں گے۔ یہی راستہ اولیاء کا راستہ ہے۔ حکیم لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، ابراہیم لقمان علیہ السلام اپنے فرزند سے کہہ رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کسی کو اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بھاری ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ پر، یہ ماں باپ پر اولاد کا حق ہے کہ وہ ان کو اس خطرناک جرم سے بچائے جو جرم ہمیشہ کی جہنم میں گرانے کا سبب بننے والا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں، یہی ذمہ داری آج ہماری اور آپ کی ہے۔ ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر کریں، میرا بیٹا مسلمان ہے یا نہیں، میرا بیٹا لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو سمجھتا ہے یا نہیں، میں نے اپنے بچے کی تربیت عقیدہ توحید پہ کی ہے یا نہیں۔ اور آج یہ ذمہ داری اور بڑھ چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج کے دور کے مشرک کا عقیدہ۔ رب کے گھر میں کھڑا ہوں، رب سے ڈر کر ایک بات کہنے لگا ہوں۔ آج کے دور کے مشرک کا عقیدہ کفار مکہ کے کفری عقیدوں سے
مشرکانہ عقیدوں سے، یہود و نصارہ کے پلیت عقیدوں سے زیادہ پلیت ہے۔ کہنے دیجئے آج کے دور کا مشرک، آج کے دور کا قبر پرست، آج کے دور کا امام پرست بدعقیدگی میں، غلاظتوں میں، کفری عقائد میں ابو جہل کو مات دے چکا ہے۔ آپ کو حق ہے اس فقیر سے دلیل کا سوال کریں، آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھیں وہ کیسے آج کے دور کا مشرک کفار مکہ کے شرک سے آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ اپنے کفر کو پھیلا رہے ہیں قوالوں کا سہارا لے کر، قوالیوں کا سہارا لے کر شرک پھیل رہا ہے، کفر پھیل رہا ہے۔ آج تو امر بڑا ہو چکا ہے، ضرورت اور بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، حکیم لقمان علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کی تربیت کریں۔ آئیے ایک قوال کی قوالی کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ پنجاب کا پیر لال شاہ، یہ تو رب نو پتہ ہے اندر کنک لال ہویا ہونا۔ پیر لال شاہ کا پجاری، وہ پجاری آتے ہیں، مبارک ہو تمہیں مسجد میں آنا، مبارک ہو تمہیں نماز کی ادائیگی۔ لال شاہ کے پجاری آتے ہیں، اس کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں۔ قبر کے سامنے ماتھا اور ناک رگڑتے ہیں۔ پھر قوالی گاتا ہے، اس کے قوالی کے اشعار سنیے، اپنے پیر کی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اینو حاضر ناظر رب منیا، 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 حاضر دی پوجا کرنی ہے، حاضر دی پوجا کرنی ہے، جڑا سامنے رہندا اکھیاں دے، لال شاہ دی پوجا کرنی ہے، لکھ رب دیا، اینو حاضر ناظر رب منیا، اینو حاضر ناظر رب منیا، حاضر دی پوجا کرنی ہے، حاضر دی پوجا کرنی ہے، جڑا سامنے رہندا اکھیاں دے، لال شاہ دی پوجا کرنی ہے، لکھ رب دیا، تینو حاضر ناظر رب منیا، اللہ کو نہیں، اللہ کو نہیں، لال شاہ کو تینو حاضر ناظر رب منیا، حاضر دی پوجا کرنی ہے۔ اے پیر لال شاہ، میں تجھے حاضر ناظر رب مانتا ہوں اور میں نے تیری پوجا کرنی ہے، جڑا سامنے رہندا اکھیاں دے، لال شاہ دی پوجا کرنی ہے۔ تو میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اللہ نظر نہیں آتا، مالک و خالق نظر نہیں آتا، لال شاہ نظر آتا ہے، جڑا سامنے رہندا اکھیاں دے، حاضر دی پوجا کرنی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى۔ اس کے پاس آ کر سجدہ رکوع کی کیفیت، عبادت کی کیفیت، نظر و نیاز کے طریقے کیوں اپناتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، پوجا ہم نے حقیقت میں اللہ کی کرنی ہے۔ یہ تو وسیلہ ہے، ساڑی سندا کوئی نہیں، اینا دی موڑدا کوئی نہیں، ساڑی اینا دے اگے، اینا دی او دے اگے۔ یہ کفار مکہ تھے، یہ آج کا مشرک ہے، یہ آج کا قوال ہے، یہ آج کا قبر پرست ہے، جو کہہ رہا ہے اپنے پیر کو تجھے حاضر ناظر رب مانتا ہوں، تو آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، میں تیری پوجا کرتا ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے لال شاہ کے پجاریوں، اے قبر پہ سجدہ کرنے والوں، اے اپنے ماتھے اپنے جیسے انسان کے سامنے ٹیکنے والوں، پیدا تو تمہیں بھی میرے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے تو انسان اور جن اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، میرے رب کا فرمان ہے۔ تمہیں لال شاہ کی پوجا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ دوسرا شعر اسی ظالم کا سنیے، کہتا ہے او رب کا دے جدا تھا کوئی نہیں، او رب کا دے جدا تھا کوئی نہیں، بے صورت ہے تے نشان کوئی نہیں، بے صورت ہے تے نشان کوئی نہیں، اینو ظاہر باطن ویکھ
او رب کاندا جیدہ تھا کوئی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. او رب کاندا جیدہ تھا کوئی نہیں, بے صورت ایتھے نشان کوئی نہیں. تینو ظاہر باطن ویکھ لیا, ظاہر دی پوجا کرنی ہے. وہ رب کیسا ہے جس کا مقام نہیں ہے, جو بے صورت ہے, بے نشان ہے, اس کی پوجا نہیں کرنی. لال شاہ تجھے اندر باہر سے جانتا ہوں, میں نے تیری پوجا کرنی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ظالمو, اگر تم نے قوالیوں کو چھوڑ کر میرے رب کا کلام پڑھا ہوتا تمہیں پتہ لگ جاتا میرے رب کا مقام اور شان اور عزت کیا ہے. قرآن تو تمہارے ہاتھوں میں آتا نہیں, تمہارے ہاتھ میں تو سرنگیے ہیں, باجے ہیں, چمٹے ہیں, ڈھول ہیں, جو کل کنجروں کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے آج وہ ملا کے ہاتھ میں ہے. آئیے میں تمہیں بتاؤں, اہل توحید کا ادنا سا خادم, رب کی وحدانیت کے عقیدے کا ادنا سا خادم ہم بتاتے ہیں. ہم سے سنو, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا. نہ ہم سے سنا تم نے, نہ ہم سے کہا تم نے. آئیے اللہ کا کلام سنیے, مالک کا مقام. مالک فرماتا ہے, سورہ طٰہٰ ہے, آیت نمبر 5 ہے, الرحمن علی العرش استویٰ. رحمان اپنے عرش پہ ہے. میرے رب کو بے مقام اور لا مکان کہنے والوں, رحمان اپنے عرش پہ قائم ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. آسمان اس کا ہے, زمین اس کی ہے, آسمان اور زمین کے درمیان سب کچھ اس کا ہے. زمین کی تہوں کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے. تم کہتے ہو رب کی نشانیاں نہیں ہیں. کبھی مورنی کے انڈے کے اندر فاختہ پیدا ہوئی؟ کبھی فاختہ کے انڈے کے اندر بطخ پیدا ہوئی؟ کبھی تیری بیگم کے پیٹ کے اندر جانور کا بچہ بنا؟ یہ کون ہے جو مورنی کے انڈے میں مورنی کا بچہ پیدا کر رہا ہے, کوے کے انڈے میں کوے کا بچہ, ماں کے پیٹ میں عورت کے انسان کا بچہ, جانور کی پیٹ میں جانور کا بچہ. ابھی بھی کہتے ہو رب کی نشانیاں نہیں نظر آتی؟ کون ہے جس نے تیری بازو میں یہ جوڑ پیدا کیا ہے؟ کون ہے جس نے تجھے 2 آنکھیں دی ہے؟ کون ہے جس نے تجھے کان دیے ہیں؟ کون ہے جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں رزق دیا ہے؟ تمہاری اپنی لاش, تمہارا اپنا وجود رب کی نشانیاں بول بول کر سنا رہا ہے. اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور جو زمین کے نیچے ہے. اس کی قدرتیں, اس کا کنٹرول کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم اونچی بات کرو تو وہ ہر ایک پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. لال شاہ معبود نہیں ہے, یہ قبر میں دفن ہونے والا مردہ جو اپنی طہارت نہ کر سکا تھا, کفن نہ پہن سکا تھا, قبر کی طرف چل کے جا نہ سکا تھا, قبر کی اندھیریوں میں اتر نہ سکا تھا, 4 کندھوں کا محتاج یہ مردہ ہے, فقیر ہے, کلاش ہے, محتاج ہے. یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. کون ہے عبادت کے لائق؟ لا الہ الا ہو. وہ اللہ ہے معبود برحق, اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے گی وہ معبود باطل قرار پائے گا. لہ الاسماء الحسنى, لہ الاسماء الحسنى. اللہ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں. لوگوں, آج مسلمان دنیا, عالم اسلام غم کے اندر ہے, دکھ کے اندر ہے, سینے مسلمانوں کی چھلنی ہے. یہود و نصارہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر فلم بنائی ہے. کہیں فرانس کے اخبارات مصطفیٰ علیہ السلام کی جھوٹی تصویریں بنا کے شائع کر رہے ہیں, پیارے حبیب کی توہین کی جا رہی ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. مسلمان اگر نبی سے محبت کرنے میں سچے ہوتے تو کافر یہ جرم کر سکتا؟ قصور ہمارا ہے, قصور ہمارا ہے. ہم نے اتباع رسالت کو چھوڑا ہے, ہم نے مصطفیٰ کی اتباع سے دامن توڑا ہے. دور نہیں جاتا, اپنے چہروں پہ ہاتھ پھیر کے دیکھو, کتنوں کا چہرہ محمدی ہے, کتنوں کا لباس محمدی ہے, کتنوں کا گھر محمدی ہے, کتنے انسانوں کی بیوییں محمد کی بیویوں کے نقش قدم پہ چلتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم اتباع رسالت میں سچے ہوتے, ذلیل نہ ہوتے,
جب ذلیل نہ ہوتے کافر مصطفیٰ کی توہین کر سکتا؟ لیکن اے اللہ تو قوی ہے، تو عزیز ہے، تو غالب ہے، تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ جن یہود و نصارہ نے ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ کی توہین کی ہے، اللہ ان دلوں کو جلا دے، ان چہروں کو جانوروں کے چہرے بنا دے۔ اللہ مسلمان کمزور ہے، مسلمانوں کا رب بڑی طاقت والا ہے۔ اے اللہ تو اپنے عذاب کا کوڑا برسا ان ظالموں پر جنہوں نے آملہ کے لال کی گستاخی کی ہے۔ لیکن لوگوں میں ایک مجرم کی تصویر تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، میں ایک ظالم کا چہرہ تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ مجرم یہود و نصارہ سے چھوٹا مجرم نہیں ہے، یہ مجرم چھوٹا مجرم نہیں ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی توہین کی، یہ مجرم یہود و نصارہ سے بڑا مجرم ہے۔ کیوں؟ یہ میرے رب کو گالیاں دے رہا ہے، یہ میرے رب کی توہین کر رہا ہے، یہ میرے رب کے بارے میں اپنی ناپاک اور گندی زبان کو دراز کر کے اپنے پیر کو رب سے بہتر بتا رہا ہے۔ اے امت قرآن، اے امت اسلام، اے امت توحید، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی اس ناپاک حرکت پہ تو سینے جل رہے ہیں۔ مسلمان ملکوں کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، لیکن کوئی ہے جو اللہ کی گستاخی کرنے والے کے خلاف قلم اٹھائے، اللہ کی توہین کرنے والے کے خلاف زبان کھولے، اللہ کی گستاخی کرنے والے کے عقائد سے برات کر کے اہل ایمان اور اہل شرک میں فرق کی دیوار کھڑی کر دے۔ آؤ ذرا اس قوال کو سنو، یہ ظالم کیا کہتا ہے۔ لیاز چھڈ گل رب دی کی لینے پھول کے، اس رب تو کی لینے جیڑا مارے رول کے۔ لیاز چھڈ گل رب دی کی لینے پھول کے، چھڈ گل رب دی کی لینے پھول کے، اس رب تو کی لینے جیڑا مارے رول کے، اس رب تو کی لینے جیڑا مارے رول کے۔ سانو یا رب چنگا جیڑا دسے بول کے، یا رب چنگا جیڑا دسے بول کے، چنگے بولے رب کو آنا جانا چھڈیا، لوکی رب چنگا رب جانا ادا تے لال شاہ رکھیا، سجنا دی زیارت۔ ریاض چھڈ گل کی لینا پھرول کے، ریاض چھڈ گل کی لینا پھرول کے، اس رب کو کی لینا جڑا مارے رول کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سانو ایو رب چنگا جڑا دسے بول کے، یہ لال شاہ بول کے بتاتا ہے ہمیں یہی رب کافی ہے جو بول کے زبان سے کلام کر کے بات کرتا ہے۔ سانو ایو رب چنگا جڑا دسے بول کے گنگے بولے رب کول آنا جانا چھڑیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے امت اسلام، تمہارے رب کو یہ مجرم قبر پرست قوال کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تمہارا اللہ گونگا ہے، بولا ہے، بہرا ہے، ہم اس کے پاس نہیں جاتے نہیں آتے، ہمیں لال شاہ کافی ہے عبادت کے لیے۔ اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحمان ہے۔ اللہ یہ تجھے گالیاں دیتا رہا، تو نے اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا۔ اللہ یہ تیرے خلاف گندی زبان دراز کرتا رہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا آسمان سے پتھر برستے، زمین پھٹتی، یہ دفن ہوتا۔ اللہ تیری رحمانی کا کیا کہنا، تیری رحیمی کا کیا کہنا، تیری کریمی کا کیا کہنا۔ تو نے اپنے گستاخ کی رسی کو دراز کیا، وہ گالیاں دیتا رہا، زبان چلاتا رہا، بکتا رہا۔ اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ، میں تیرا فقیر بندہ، میں تیرا کمزور بندہ تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے اللہ، میرے مولا، عزت دے، زندگی دے، قوت دے، ہمت دے، توفیق دے، قبول دے۔ میں ان مشرکوں کی زبانوں کو پکڑ کے کھینچتا رہوں گا، ان مشرکوں کے شرک کو ننگا کرتا رہوں گا۔ جان رہے رہے، نہ رہے نہ رہے، زمین کی سینے پہ چلوں یا یہ مشرک توحید کے جرم میں مجھے قتل کر کے زمین میں دفن کر دے، اللہ مرنا منظور ہے، پر تیرے مشرکوں سے آنکھیں بند کرنا منظور نہیں ہے۔ میرے رب کو یہ گالیاں اسلام کے نام پہ لینے والے ملکوں کے اندر
نہ کسی کی قلم حرکت میں آئے، نہ کسی کی زبان حرکت میں آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگو آؤ تمہیں ان مشرکوں کا حال رب کے کلام سے سناؤں جو آج اپنے پیروں کی محبت میں ایسے غرق ہو گئے کہ اللہ کا انکار کر کے اپنے پیروں کو الہ کے مقام پہ فائز کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان کا منظر کیا ہوگا؟ قرآن پیش کرتا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو حاضر کیا جائے گا گمراہ لوگوں کے لیے، گمراہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، ان سے پوچھا جائے گا جن کی تم پوجا کرتے تھے آج کدھر ہے؟ لال شاہ کدھر ہے؟ لال شہباز کدھر ہے؟ ہجویری بابا کدھر ہے؟ اجمیری بابا کدھر ہے؟ مانسیرے کا دھنکے شاہ کدھر ہے؟ لاہور کا ایٹ شاہ کدھر ہے؟ کدھر گئے جن کی قبروں پہ سجدے تھے؟ کدھر گئے جن کی قبروں کا طواف تھا؟ کدھر گئے جن کے نام کے نعرے مارتے تھے حق باؤ تاق باؤ؟ یار یڑیا پار لگا دے، اب کہاں ہے جہنم کے اندر تمہاری کشتی چلنے لگی ہے؟ کون دھکا لگائے گا؟ من دون اللہ هل ينصرونکم او ینتصرون، اللہ کے سوا جن کو تم نے مشکل کشا و حاجت روا سمجھا کہاں گئے؟ کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا تم سے تمہارے لیے بدلہ لے سکتے ہیں؟ ان کے اختیار میں کچھ ہے؟ اور جاؤ عالم کفر کو، عالم شرک کو، قبر پرست دنیا کو، اہل توحید کا یہ ادنا سا خادم چیلنج کرتا ہے میں تمہارے پیروں کے کفر کو ننگا کر رہا ہوں، جاؤ ان مردوں کی قبروں پہ گرو، جاؤ ان مردوں کی قبروں پہ رو، ان سے کہو راشدی کی ٹانگ ہی توڑ دے۔ اللہ کی قسم یہ کچھ کر سکتے، اور اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنا استنجا کسی اور کو کرنے دیتے، نہ کرنے دیتے۔ جہنم میں گر رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا جن کو پوچھتے تھے کہاں گئے؟ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، بس وہ سب اور کل مشرک، کل کافر، کل گمراہ ان کو جہنم میں اوندے منہ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، ابلیس کے سارے لشکر جہنم میں جائیں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، یہ مشرک، یہ پیروں کے پجاری، یہ مردوں کے پجاری قبر کے جہنم کے اندر بھی، عذاب کے اندر بھی آپ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ میرے جملوں پہ غور کرنا، اس مشرک قوال کی قوالی کو سامنے رکھ کے میرے رب کے اس کلام پہ غور کرنا۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، یہ لال شاہ کا پجاری، یہ لال شاہ کو اللہ کہنے والا، یہ لال شاہ کی عبادت کرنے والا، لال شاہ کو اللہ سے بہتر بتانے والا وہاں پر کیا کہے گا؟ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے، کھلی غلطی پر تھے، کھلے ضلال پہ تھے۔ وہ غلطی کیا تھی؟ وہ گمراہی کیا تھی؟ قرآن بیان کرتا ہے اذ نسویکم برب العالمین، ہم گمراہ تھے جب اے پیرو تمہیں ہم رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ سجدے اللہ کے لیے، سجدے طاہر القادری کے لیے، طاہر القادری کے سجدہ کرنے والے جہنم میں کہیں گے ہم گمراہ تھے قادری صاحب جب سجدہ کر کے تجھے رب کے برابر بنا بیٹھے تھے۔ لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے جہنم میں کہیں گے ہم گمراہی پر تھے جب ہم اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تیری درگاہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ وَمَا ضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ،
ہمیں ان مجرموں نے گمراہ کیا، ان پیروں نے گمراہ کیا، ان قوالوں نے گمراہ کیا، ان ملاؤں نے گمراہ کیا۔ آئیے سنیے اس مجرم قوال کے کیسے غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور اپنے مردہ پیر لال شاہ کو مالک سے بہتر بتاتا ہے۔ کہتا ہے سجنا دی زیارت کر پہلے، سجنا دی زیارت کر پہلے، تو بندگی رب دی بیر کری، تو بندگی رب دی بیر کری، سید دی عبادت کر پہلے، رک رب دل رب دل اگر لال شاہ لکھیا، یوں بس میں بندگی میں اجالا کریں گے ہم، بندگی میں اجالا کریں گے ہم، خود کو بٹھا کے سامنے پوجا کریں گے ہم، ساری دنیا سے سدا سہارا سجنا دی زیارت کر پہلے، دوستوں کی زیارت پہلے کر لو، سجنا دی زیارت کر پہلے، تو بندگی رب دی پھیر کری، سید دی عبادت کر پہلے۔ رب کی عبادت بعد میں کرنا، شاہ صاحب کی عبادت پہلے کر لے، لال شاہ کی پوجا کر لے، رب کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یوں بس میں بندگی میں اجالا کریں گے ہم، تجھ کو بٹھا کر سامنے پوجا کریں گے ہم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس ظالم کے عقیدے کے خلاف مالک ہمیں کیا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ آئیے رب کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے، ملائکہ گواہی دیتے ہیں، اہل علم گواہی دیتے ہیں، کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ لال شاہ عبادت کے لائق، لال شاہ پوجا کے لائق نہیں ہے۔ شاہد اللہ، اللہ کی گواہی، ملائکہ کی گواہی، علماء کی گواہی، کس بات پہ؟ انہو لا الہ الا ہو، اس بات پہ کہ تمام تر عبادتوں کا حقدار معبود برحق اللہ ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی غالب حکمتوں والا اللہ ہے۔ قبر پرستوں، تعزیہ پرستوں کو اپنے سٹیج کی زینت بنانے والوں، قبر پرستوں کی سٹیج کی زینت بننے والوں، جمہوری مجبوریوں کی وجہ سے ملکوں کی دفاعی کونسلیں بنا کر، حرمت رسول کے نام پہ جھوٹی تحریکیں بنا کر ان کو اپنے سٹیج کی زینت بناتے ہو، جو عائشہ کی وفات پہ یاسر خبیث سالانہ لندن کے اندر جشن مناتا ہے۔ انی اريد ان اثبت ان عائشة بنت ابی بکر اليوم في النار بل هي في قعر جہنم، اور آواز لگاتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عائشہ فی النار۔ ان مشرکوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہو، ان کے دست و بازو بنتے ہو، تمہیں قربانی کی کالوں کی فکر ہے، چندے اور مال کی فکر ہے، ووٹ اور الیکشن کی فکر ہے، محمد کی بیوی عائشہ کی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوض کوثر پہ کس منہ سے مصطفیٰ سے پانی کا سوال کرو گے؟ حفصہ کے دشمنوں کو اپنے جلسوں میں بلانے والوں، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، ابو سفیان کو کفار کہنے والوں کو اپنے سٹیج کی زینت بنانے والے دیوس مولویوں، محمد سے کس منہ سے پانی کا سوال کرو گے؟ تم ان کے دوست رہے جو محمد کے دشمن تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے لیے 60 سالہ زندگی کی رونقوں کی وجہ سے قیامت کے دن ہونے والی ذلت کو اپنا مقدر نہ بناؤ۔ اس ظالم کا، اس خبیث کا، اس مجرم کا کلام سنو، یہ کس طرح توحید پہ حملے کر رہا ہے، کس طرح عقیدہ وحدانیت کا خون کر رہا ہے۔ یہ ظالم کیا کہتا ہے سنیے۔ اس گول مول رب نو سنبھال کا دیا، تیرا رب بے نشان جی دا کرے تو بیان، سدا خبر والا، سدا خبر والا بے مثال کا دیا، لیکن رب جنرب اس گول مول رب نو سنبھال کا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ
اس کفریہ جملوں کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. مولا تیری مخلوق کو جگانا مقصود نہ ہوتا اس کافر کے کفر کو کبھی ننگا نہ کرتا. یہاں تو عقیدے بن گئے کسے دے مذہب نو نہ چھیڑو, آپ دے مذہب نو نہ چھوڑو, جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا, جتھے لگا ٹھیک لگا. 2 × 2 4 بھی ٹھیک ہے, 2 × 2 6 بھی ٹھیک ہے, جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. چوری ہونے پہ پولیس کا دروازہ کیوں بجاتے ہو؟ انہیں روٹی نہیں کھانی. اللہ کے لیے اپنے سینوں میں ایمان کی غیرت کو جگاؤ. یہ رب کے گستاخ ہیں. اگر تم ان سے رشتہ داریاں کرتے رہے, محبتیں کرتے رہے, نمازوں میں امام بناتے رہے, بابا فرید کے عرصوں میں جاتے رہے, ان کو اپنے سٹیج پہ, خود ان کے سٹیج پہ محبت کی پینگیں بڑھاتے رہے, تو پھر رب کے پیارے اور رب کے دشمن میں فرق کون کرے گا؟ اس گول مول رب نو سنبھال کا دیا جیڑا رب بے نشان جیڑا کرے تو بیان ساڑا ہتھا پیرا والا مثال کا دیا. کہتا ہے تمہارا رب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گول مول ہے, نہ اس کا ہاتھ ہے نہ اس کا پیر ہے, گول مول اللہ ہے. وہ کسی چیز کو کیا سنبھالے گا؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں, اس کا بیان ہمارے سامنے نہ کیا کرو. ہمارا لال شاہ یہ ہاتھ والا بھی ہے, پیر والا بھی ہے, ہمیں پوجا کے لیے یہی کافی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے رب کے دشمنوں, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہمارے رب کا تعارف کیا ہے. قرآن سنو, قل اللہم مالک الملک. اے نبی کہو, اے اللہ, اے میرے معبود, اے جہان کے مالک, تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. تو چاہے وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اٹھائے, اٹک کی جیل میں بند کرائے, تو چاہے حکومت عطا کر دے, تو چاہے حکومت چھین لے. مانسیرے کا دھنکے شاہ ڈنڈے مار کے حکومت دے سکتا؟ یہ رب کا تعارف, یہ رب کی پہچان. جسے چاہے حکومت دے دے, جسے چاہے چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلیل کرے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تمام کی تمام بھلائیاں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. لال شاہ کسی چیز پہ قادر؟ وہ تو اپنی موت اور حیات کا مالک بھی. جب تک اسے میرے رب نے زندہ رکھا وہ زندہ رہا, جب رب نے موت دی کوئی اسے بچا سکا؟ تمہیں کیسے بچائے گا؟ قوالو, ہمارا رب وہ بے نشانیوں والا نہیں ہے, اس کی نشانیاں دیکھنی ہے. یہ دن اور رات میرے رب کی نشانیاں ہیں. قرآن سنیے, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. وہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے, دن کو رات میں لے جاتا ہے. اگر اللہ اس دن کو دن رہنے دے, لال شاہ رات کر سکتا؟ رات کے اندھیروں کو لمبا کر دے, کوئی سورج کو نکال سکتا؟ تسی نہیں مان دے. ملتان چ ایک بابا سی ساڈا شمس تبریز, بڑا بھوکا تھا بیچارہ, کئی ہوٹلوں کے گیڑے مارے تھے, کچھ نہیں ملا تھا. مجبوراً ایک قصائی نے گوشت کی بوٹی دے دی تھی, منتیں کرتا رہا, کسی نے پکا کے نہیں دی. اس نے کہا تو بھی شمس میں بھی شمس, تلے آ بروسٹ بنا کے دے. شمس تبریز نے ہاتھ آگے کیا, اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بکرے کی ران روسٹ ہو گئی. اس کا اپنا ہاتھ فولاد کا تھا. عقل تمہاری گھاس چرنے گئی بھی ہے. اور بابا آپ کیڑی شہدہ بنیا سی, وہ بھی گوشت تھا, اس کا ہاتھ بھی گوشت کا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو, قوالیوں کو چھوڑو, قرآن سیکھو. لیسا کمثلہ شیء. تمہارے بابے کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی بیوی کے ہاتھ تھے, اس کے پاؤں ہیں جیسے اس کی بیوی کے پاؤں تھے. ہمارا اللہ وہ اپنی صفات میں تنہا اور یکتا ہے, اس جیسا کوئی اور اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. لوگوں, دل پہ بھاری پتھر رکھ کے, یہ کفر میں نے آپ کو سنایا ہے, دل پہ بھاری پتھر رکھ کے, اپنی جان پہ جبر کر کے اس ظالم کے ظلم کو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے تاکہ کوئی طاہر القادری کے دھوکے کا شکار نہ ہو. یہ امت شرک نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب اس نے توحید کا ترانہ پڑھا,
یہ امت شرک نہیں کر سکتی. یہ کیا ہے جو اللہ کو گالیاں دے رہا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ تو سابقہ سارے مشرکوں کے شرک سے بڑا ہے. یہ چھوٹا شرک نہیں ہے. لقمان حکیم کی وصیتوں کو سامنے رکھیے, درس لیجئے, اپنے بیٹوں کو مواحد بنائیے. انگلش اور فزکس کے ٹیوٹر لگا کے دینے والوں, اور قرآن ترجمے سے پوچھو نا جی کیا کر رہا ہے بیٹا؟ ماشاءاللہ FSC میں ٹاپ کیا ہے ہمارے بیٹے نے, میڈیکل کے لیے ٹرائی جاری ہے. قرآن آتا ہے, قرآن کا ترجمہ سیکھا, مسیطے بھیج دیتے ہیں. پڑھیا تو نہیں پڑھیا؟ مسیطے گیا نہیں سی. مولوی کو جاندا تے سی, پتہ نہیں مولوی یہ ہو جی نے آج کل قرآن پڑھان دے کوئی نہیں. انگلش کا ٹیوٹر تو 5,000 روپے میں تیرے گھر آ کے 2-3 گھنٹے پڑھا کے جائے, اور جب وہ کمرے میں داخل ہو جائے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ دروازہ لاک کر کے نو انٹری. بیٹی فزکس پڑھ رہی ہے, بیٹا انگلش پڑھ رہا ہے, وہ آتا ٹیچر بن کے ہے, جاتا داماد بن کے ہے. بے غیرتی کا یہ حال ہے. اور قرآن کے بارے میں فکر نہیں, عقیدہ توحید سکھانے کی فکر نہیں. یہ لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور ہمیں قیامت تک آنے والوں کو درس مل رہا ہے. بچوں کو ڈاکٹر بنانے سے اسلام منع نہیں کرتا, لیکن مسلمان تو بناؤ, انہیں توحید تو سکھاؤ, توحید کا سبق دو. اور آج کے اس دور میں, جس دور میں نور ٹی وی سے کفر پھیل رہا ہے, کیو ٹی وی سے کفر پھیل رہا ہے, مدنی چینل سے کفر پھیل رہا ہے, اپنے بچوں کو تم نے نہ بچایا اور یہ مشرکوں کے گروہ میں شامل ہو گئے, تمہاری نمازیں قبول ہونی اوکھی گل ہے. مشکل بات ہے کہ تمہاری عبادتیں قبول ہو جائیں اگر تم نے بچوں کو توحید پہ نہ چلایا. دوسری وصیت پہ غور کیجئے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسانوں کو ان کے ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, ماں دکھ پر دکھ اٹھاتی ہے اپنے بیٹے کا, اپنے بچے کا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن, 2 سال دودھ پلاتی ہے. پہلے حمل کی تکلیف, پھر رضاعت کی تکلیف. اب درس کیا مل رہا ہے؟ نصیحتیں کیا ہیں؟ مالک کیا کہہ رہا ہے اپنے بندوں کو؟ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر, شکر کرو اللہ کا جو تمہارا خالق و مالک ہے, شکر کرو اپنے ماں باپ کا جو تمہارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں. شکر کرو, ان کی خدمت کرو, ان کی عزت کرو, لوٹ کے تم سب نے میرے پاس ہی آنا ہے. اولاد پر ماں باپ کا حق بڑا عظیم ہے, بڑا عظیم ہے. ایک صحابی آئے تھے, کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ, اس حال میں کہ ماں رو رہی ہے, اس حال میں. فرمایا واپس جا, جیسے اس کو رلا کے آیا ہے اس کو ہنسا, اور اس کے قدموں میں رہ کر جہاد کر. کیا معنی؟ ماں باپ کی یہ خدمت تیرے لیے جہاد کا اجر لیے ہوئے ہے. واپس جا, جیسے انہیں رلایا ہے ویسے ان کو ہنسا. ایک اٹھانے والا ماں کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہے, پوچھنے والے سے پوچھتا ہے لے کر آیا ہوں ماں کو, حج کروایا ہے, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. جواب دینے والے دیتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تھا تو کروٹیں بدلتا تھا, ماں کو درد کی لہر اٹھتی تھی, اس ایک لہر کا بھی بدلہ بیگم کے پیچھے لگ کر ماں باپ کو دھکے دے کر بڑھاپے میں باہر نکال دینے والوں, بیگموں کے پیچھے لگ کر ماں باپ کو فون تک نہ کرنے والوں, رحمت کا ہاتھ روک لینے والوں, خرچے کا ہاتھ روک. اور جی گل تے ٹھیک ہے تے ماں, پر میری بڈھی نال لڑ دی ہے, ویکھو تے صحیح بھلا بڈھی نال ماں لڑے برداشت ہوندا ہے؟ یہ بڈھی مر جائے, اس کو طلاق ہو جائے, اور ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ماں مر جائے دوبارہ مل سکتی؟ بیوی قربان کی جا سکتی ہے, ماں قربان نہیں کی جا سکتی. بیویوں کا بھی خیال کرو, عزت کرو. اوپر یہ نہ ہو کہ اگلے درس میں آؤں تو کوئی بندہ ہی نہ آئے. شاہ صاحب کہندے نے بیوی ہور لب جے گی, ماں نہیں لبنی, تسی جانا ہی کوئی نہیں, اتھے بیٹھ جاؤ. بیویوں کی بھی عزت کرو, ان کی بھی خدمت کرو, لیکن ماں کے حق کو کبھی نہ بھولو. ماں ماں ہے, باپ باپ ہے. جس نے بچپن میں تجھے پالا, تو رات کو روتا تھا, تیرا بابا نیند سے اٹھ کے تجھے اپنے کندھے سے لگا کے کمرے میں گھومتا تھا, تو پیشاب کر دیتا, ماں تیرے گیلے بستر پہ سو جاتی, تجھے اپنے سوکھے بستر پہ سلا دیتی.
بخار تجھے ہوتا روتے ماں باپ رہتے. ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا, ان کی خدمت کیجئے. اور اگر اندازہ کرنے چاہو کہ ماں باپ کی شان, عزت, مقام کیا ہے, تو قرآن حکیم کی اس آیت سے درس لو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, عبادت کرو صرف اللہ کی, کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ. اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا, شرک سے منع کیا, اور اگلی بات فوراً کیا کی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ماں باپ کے ساتھ, ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ کہا لمبی بات ہے, کیسے جملے میں کیسے سمجھاؤں؟ کہا اچھا ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے, عقوق کیا ہے, وہ بتا دیجئے, الٹ مسئلہ سمجھ آ جائے گا تو وہ بھی سمجھ آ جائے گا. کہا بیٹا اپنے کپڑوں کو جھاڑے جن کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے. جملہ سننا, بیٹا اپنی چادر کو جھاڑے, باپ کے سرہانے کھڑے ہو کے اس کی چادر پہ مٹی پڑی ہوئی ہے, وہ مٹی اڑ کے باپ کے سر پہ پڑ جائے, یہ نافرمان بیٹا ہے. اور باپ کو گالیاں دینے والا اس کو دھکے, بابا تینوں پتا مینوں پتا, بڈھا بابا تینوں کی پتا, میں جانتا, جو میں جانتا ہوں میرے باپ کو نہیں پتا. اگر تیرے باپ کو نہیں پتا پھر افسوس ہے تیری عقل پہ. یہ ماں باپ عظیم نعمت ہے. محدث حدیث کا درس دے رہے, ان کی والدہ جو عقلی طور پہ تھوڑی سی کمزور تھی, مسجد میں آتی ہے اور آ کر اپنے بیٹے سے کہتی ہیں حدیث کا درس بند کر, پہلے جا کر مرغیوں کو دانہ ڈال کے آ. یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال اللہ و قال رسول پڑھا رہے ہیں. ماں کیا کہتی ہے؟ یہ درس اپنا بند کر اور جا کے دانہ ڈال مرغیوں کو. اب ماں تو جو چل کے اپنے گھر سے آئی, یہ کام آپ نہیں کر سکتی تھی؟ ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا, پتہ نہیں کدوں مرے گی, جان چھوٹے گی, اللہ ہی معاف کرے, عقل فارغ ہوگی ماں کی. چار سناتے نا اس کو. اور یہ اللہ کا ولی حدیث کو بند کرتا ہے اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہے تمہیں حدیث رسول پڑھانا نفلی کام ہے, ماں کے حکم پہ مرغیوں کو دانہ ڈالنا مجھ پہ فرض ہو چکا ہے. حدیث بند کر دیتا ہے, درس چھوڑ دیتا ہے, پہلے ماں کا حکم پورا کرتا ہے. یہ ماں کی شان ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق جو رکھا ہے وہ ماں کا رکھا, باپ کا رکھا. ہاں ایک بات ہے, اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف حکم دے پھر ماننا. یہ نہ ہو آپ نے داڑھی رکھ لی, جالیات کے درسوں میں آئے, کچھ دنوں بعد شیو کر دی. اجی داڑھی کیوں شیو کی؟ آپ نے نہیں کہا تھا ماں کی بات ماننی چاہیے؟ امی کا فون آیا تھا تیرے ماموں کی بیٹی سے تیری منگنی ہو گئی ہے. او مولوی نو کوڑی نہیں دے گا. اگر معاملہ آئے ماں باپ ٹکرائے اللہ سے, حکم مصطفیٰ سے, پھر آؤ میں منہج دوں, طریقہ دوں. صحابی ہے, کلمہ پڑھ کے پیارے نبی کا صحابی بن چکا ہے. ماں کو پتہ لگتا ہے, اٹھتی ہے, تپتے ہوئے ریت میں لیٹتی ہے اور کہتی ہے یا تو محمد کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم, یا اس ریت میں ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی. مقابلہ ہے مصطفیٰ کا ماں کے ساتھ. اپنے پیارے حبیب کو منگیتر کے وجہ سے ہرا دینے والوں. مول صاحب داڑھی رکھ لی تھی لیکن منگیتر صاحبہ کا فون آیا, چیکنے کے ساتھ رہوں گی, ملا کے ساتھ نہیں رہنا. میں نے تو شیو کر دی, بڑی مشکل سے منگنی ہوئی تھی, یہ بھی ٹوٹ گئی تو پتہ نہیں کو لبے گی نہیں لبے گی. پیارے نبی کا مقابلہ منگیتر سے, منگیتر جیت گئی. پیارے نبی کا مقابلہ ماں سے, ماں جیت گئی, نبی ہار گئے. میرا جملہ یاد رکھنا, جس کے رسول اس کی منگیتر سے ہار جائیں وہ جنت میں جانے کے قابل ہے. فیصلہ اپنے دل سے لینا, سوچ اپنے دل کی. کہا ماں تو تپتے ہوئے ریت میں لیٹنے کی بات کرتی ہے, تو ایک ہے, کاش ایک نہ ہوتی 100 ہوتی. کتنی ہوتی؟ 100 ہوتی. ایڑییں رگڑ رگڑ کے مر جاتی. ماں ساری ماؤں کو مروا لیتا, محمد سے بے وفائی پھر بھی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف بات کریں اس کو تسلیم. قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, اگر یہ تجھے حکم دے, دباؤ ڈالے کہ تو اللہ کے ساتھ شریک کر, شریک بنا, اگر تجھے کہیں 11ویں دے, اگر تجھے کہیں عرس پہ چل, اگر تجھے کہیں قبر پہ سجدے کر, اگر تجھے کہیں محرم کے حلوے پکا, اگر تجھے کہیں محرم کے علم چڑھا, اگر تجھے کہیں
12ویں کی کھیر، 11ویں کی کھیر، ربیع الاول کے جلوس، یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ اگر تجھے یہ کہے تو ان کی بات نہیں ماننی۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت نہیں کر رہی، پھر ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کا کوئی حکم ایسا تسلیم نہیں کرنا جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر مبنی ہو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ماں باپ کی بات نہیں ماننی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو، لیکن کیا جوش میں آ کر، کیا توحید کی غیرت میں آ کر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کرنی ہے؟ ماں باپ کو برا کہنا ہے؟ ابا تو مشرک ہے، تجھے کیا پتا؟ مجھے پتا تو بے ایمان ہے، تو نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، لیکن زبان، بدتمیزی، بے حیائی کا کلام، نہ ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ، بھلے آپ کا باپ یہودی کیوں نہ ہو، آپ کا باپ نصرانی کیوں نہ ہو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان پہ دنیا میں مال بھی خرچ کرو، جان سے ان کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو دنیا کے معاملات میں۔ اور جب وہ کہے بابا جی آئے نے اس کے قدموں میں سجدہ کر، کو ابا جان سجدہ میرے رب کا حق ہے، میں کسی اور کے لیے عزت سے، پیار سے، محبت سے۔ ایک جملہ اور کہوں، ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی، ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی وہ بندہ کرتا ہے جس کو پتا ہو میرے ماں باپ جہنم کے راستے پہ چل رہے، شرک کر رہے، اور وہ محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے ماں باپ کو توحید کے راہ کا راہی بنا دے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بحرین سے ہمارے بھائی ابو احمد آئے ہوئے، ان کی والدہ قبر پرست تھی، پیروں کو پوجنے والی۔ ان بھائیوں نے جا کر اپنی ماں کو ساتھ محنت کی، محبت سے، پیار سے سمجھایا۔ 15 دن ان کے پاس رہے، CDs دکھائی، کتابیں دکھائی، قائل کیا، اور پاکستان سے تب لوٹے جب ان کی والدہ اہل توحید کی صف میں شامل ہو چکی تھی۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور یہ آپ کے لیے نصیحت ہے، اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ ان کی والدہ شرک کی راہ کی راہی بن چکی ہے، والد شرک کے راستے پہ جا رہے ہیں، تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تیسری وصیت کہ انسان یہ یقین کرے، یقین رکھے کہ اس کا ہر عمل، اس کی ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو مالک دیکھ رہا ہے، انسان کہیں چھپ کے بھی کچھ کر لے وہ اللہ سے چھپ سکتا؟ وہ شاگرد نے کہا، استاد نے کہا شاگردوں سے جاؤ یہ مرغی ذبح کر کے لاؤ، وہاں بیٹھ کے ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ وہ سارے چھپ چھپا کے کونوں میں ذبح کر کے لے آئے، ایک شاگرد مرغی زندہ واپس لے آیا۔ استاد نے کہا تجھے نہیں کہا تھا، تو نے کیوں نہیں ذبح کی؟ کہا استاد جی آپ نے شرط ہی یہ لگائی تھی کہ وہاں جا کے ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، میں نے جب چھری اس کے اوپر رکھی میرے دل نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کمروں کی کنڈیاں لگا کر اگر فلمیں دیکھیں گے، دنیا والوں سے چھپ جائیں گے، رب سے چھپ سکتے؟ اندھیروں میں گناہ کرو گے تو رب سے چھپ سکتے؟ سمندروں میں جا کر گناہ کرو گے تو اللہ سے چھپ سکتے؟ تم جہاں کہیں بھی گناہ کرو گے اللہ مالک تمہیں وہاں پر دیکھ رہا ہے۔ تمہاری وہ برائی یا تمہاری وہ نیکی قیامت کے دن مالک ظاہر کرے گا۔ قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، تم پہاڑوں میں چھپ کے کرو، آسمانوں میں چھپ کے کرو، زمینوں کی تہوں میں اتر جاؤ، جہاں مرضی کرو، اللہ اس چیز کو قیامت کے دن تم پہ ظاہر کرے گا، اور اللہ بڑا باریک بین ہے۔ سوچئے یہ ایمان آپ کی اور میرے اندر ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے، اذان تو ہو رہی ہے، لیکن آج انڈیا پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کا میچ لگا ہوا ہے، آج کی نماز سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤں گا۔ آپ اللہ کی عبادت کو ترک کر کے شیطانی کھیل کے پیچھے دوڑ رہے ہو، کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کہ اللہ قیامت کے دن اس کا سوال نہیں کرے گا؟ مسند احمد میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ پتھر کے اندر جائے،
اور وہاں پہ کوئی عمل کرے جس کا نہ کوئی دروازہ ہو نہ کوئی کھڑکی ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اس عمل کو ظاہر کر دے گا، چاہے وہ عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ کہیں بھی چھپ جاؤ، مالک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالی سیاہ چیونٹی، کالی سیاہ رات، کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کا رزق دے بھی رہا ہے، اس کے قدموں کی دھمک اپنے عرش پہ سن بھی رہا ہے۔ لہذا انسان اپنے ہر عمل پہ غور کرے، میرا یہ عمل مجھے ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے یا کامیابی کی طرف۔ سنن نسائی میں یہ روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے، ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایک شخص جہاد کے لیے جاتا ہے، نیتیں اس کی اجر و ثواب کی بھی ہے اور چرچے کی بھی ہے، وصیت چھپنے کا پروگرام بھی ہے، چرچا ہونے کا پروگرام بھی ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ جس نے اپنے عمل کے اندر دو ارادے رکھے، اللہ بھی راضی ہو، لوگوں میں چرچا بھی ہو جائے۔ مسجد میں پنکھا لگوائے، پروں پہ لکھتا ہے برائے صالحہ، جی اللہ رکھا۔ تو اللہ کو پنکھا دے رہا ہے، اللہ کی مسجد میں لگا رہا ہے، اللہ کو نہیں پتا تیرا نام کیا ہے؟ یہ پنکھے، یہ پروں پہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی عمل کرتے ہوئے نیت یہ ہو اللہ بھی راضی ہو، لوگوں میں ذکر خیر بھی ہو، تو یاد کر لیجئے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی عمل، اس عمل کے بدلے میں کوئی ثواب اس کو نہیں ہوگا۔ اس شخص نے اپنے سوال کو 3 مرتبہ دہرایا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، جس سے اللہ کی رضا کوئی مطلوب رکھے، وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے۔ چوتھی وصیت، نماز کے قیام کا حکم دینا اپنی اولاد کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی لقمان حکیم کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو۔ ہماری حالت کیا ہے؟ حاجی صاحب خود مسجد جا رہے ہیں، بیٹے کے ہاتھ میں ڈش اینٹینے کا ریموٹ ہے، وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ چینل چینج کر رہا ہے، پھر اس سے کہا جائے ایسا پتر نہیں آیا، اولاد جوان ہوگی جی، ہوں کی کر سکنے، نہیں مانتا کیا تو اسی پر مانتا کوئی نہیں۔ اگر یہ اولاد آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے، پھر بھی جواب میں یہی کہو گے اولاد جوان ہوگی، چنڈ مار بھی لیتے خیر صلی اللہ۔ اپنی توہین آپ کو برداشت نہیں ہے، اسلام کے حکموں پہ وہ چھریے چلائے تو شیطانی جملہ کہتے اولاد جوان ہو گئی۔ بچپن سے اس کی تربیت کیجئے، اسے نماز قائم کرنے کا حکم دیجئے۔ نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے۔ نماز کا قیام ایمان کی سچائی کی دلیل ہے، قیامت کے دن فلاح کی دلیل ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان جنہوں نے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کیا۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز قائم کیجئے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، منکر کاموں سے، فحش باتوں سے منع کرنے والی چیز ہے۔ نماز روح کی غذا ہے، نماز گناہوں کا کفارہ ہے، تو لازم ہے اپنی اولاد کو نماز کی تربیت پہ چلائیں، ان کو پابند کریں، اپنے ساتھ اٹھا کر مسجد میں لے کر جائیں۔ یہی وصیت لقمان اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ کس چیز کا حکم دو؟ جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے نہیں، نیکی کا حکم دو۔ اور اللہ کی قسم، کائنات میں سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور نیکی، دعوت توحید سے بڑا کوئی نیک عمل؟ اس توحید کے پیغام کو عام کیجئے، اپنے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، قوم قبیلے میں، معاشرے میں، گلی کوچوں میں پیغام پر بن جائیے اس دعوت کے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اس تحریک کو برپا کیجئے، قبر پرستوں تک توحید کا آواز پہنچائیے۔ کیسٹ، سی ڈی، کتاب، مطویہ، جو آپ کا اختیار ہے، اس کو اختیار اسباب کو شامل کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر کھڑے ہو جائیے۔ یہ عمل کن کا عمل تھا؟ نبیوں کا عمل تھا۔ یہ عمل کس کا تھا؟ تیار ہیں آپ یہ عمل کرنے کے لیے؟ دست و بازو بننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے جو وعدہ کرے کہ آج کے بعد ہم سب توحید کا پیغام عام کریں گے، زندہ رہے یا مر جائے، کوئی راضی رہے یا ناراض ہو جائے، جان جا سکتی ہے، دعوت توحید کے پیغام کو چھوڑ۔ یہ وہ پیغام ہے جس کی جڑ میں محمد کا خون گرا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائی سے منع کیجئے، لوگوں کو برائی سے منع کیجئے، اور سب سے بڑی برائی وہ شرک ہے۔ پھر وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ،
جو تکلیف آئے دعوت کے میدان میں اس پہ صبر کیجئے، یہ عظمت والے کام ہیں۔ پانچویں وصیت وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے سامنے منہ نہ پھیلائیے، تکبر نہ کیجئے اور آرام سے زمین پہ اطراء کرنا چلے۔ کیوں؟ فخر کرنے والے، شیخی بخورنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔